السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم مطالعہ پاکستان جو کہ کلاس 12 کی نیو بک ہے اس کے لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ آج جو ہے اس کا چیپٹر 1 پڑھیں گے اردو میں. ٹھیک ہے. اور ہمارا سیکوینس یہ ہوگا کہ پہلے ہم لوگ جو ٹاپک ہے نا اس میں جو ورڈز میننگ ہوں گے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, پھر ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ٹاپک کو بالکل آسان اردو میں کر کے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو نوٹس یہ جو آپ کو میں پرووائڈ کر رہا ہوں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لینا. ٹھیک ہے. لیکن آج میں آپ کو یہ ساری تفصیل اس کی دوں گا. ٹھیک ہے. بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے نا, ایک کہانی کی طرح. لیکن ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے نا آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. تو چیپٹر کا نام کیا ہے؟ پاکستان کی نظریاتی احساس. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پہلے چیپٹر کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف. اچھا جی, جیسے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ پہلے جو بر صغیر تھا, ٹھیک ہے نا, بر صغیر جو یہ سارا, ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان اور جب انڈیا نہیں بنے تھے تو اس وقت کیا تھا, انگریزوں کی حکومت تھی. اب ہندو اور جو مسلمان تھے نا وہ اکٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اکٹھے تو رہتے تھے لیکن کیا فرق ان میں کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں, مسلمانوں کی ثقافت, تہذیب اور ان کا جو طرز زندگی تھی, یعنی کہ یہ جو اپنی زندگی جو تھی جن اصولوں پر گزارتے تھے نا وہ الگ تھا اس سے ہندوؤں سے. اور ہندوؤں کا بھی اسی طرح رسم و رواج, رہن سہن وہ مسلمانوں سے کیا تھا, الگ تھا. لیکن جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم لوگ ایک قوم ہیں, تاکہ جو مسلمان تھے وہ انہی میں گل مل جائیں اور مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو مسلمان جو تھے انہوں نے ہندوؤں کو ہمیشہ یہی کہا کہ جو ہماری شناخت ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کا جو رسم و رواج ہے, ہمارا جو زندگی کا اصول ہے وہ اسلام پر ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ الگ قوم ہیں اور آپ ہندو لوگ الگ قوم ہو, کیونکہ ہمارا رسم و رواج اور آپ کا جو رسم و رواج ہے وہ الگ ہے. جیسے اب مسلمان جو ہے وہ مسجد میں عبادت کے لیے جاتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اسی طرح جو ایک ہندو ہے وہ مندر ان کا بنا ہوتا ہے, وہاں پر جا کے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح ہم عید مناتے ہیں اس طرح یہ لوگ دیوالی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہمارا جو سارا رہن سہن تھا, ٹھیک ہے, وہ ہندوؤں سے بالکل الگ تھا. اس لیے مسلمانوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایک الگ ملک اپنا بنائیں گے جہاں پر ہم لوگ اپنی آزادی سے اپنا رہن سہن گزار سکیں. ٹھیک ہے. اور اپنی جو عبادت ہے اس کو آزادی سے کر سکیں, یعنی کہ ہمارے اوپر تاکہ کوئی پابندی نہ ہو. تو پھر کیا ایک وقت آیا کہ جو ہے پاکستان اور انڈیا الگ ہو گئے. مسلمان جو ہیں وہ اپنی جو طرز زندگی تھی نا, یعنی کہ جو ان کے زندگی کے اصول تھے, انہوں نے اپنے اصولوں کو اسلام کے مطابق گزارا. ٹھیک ہے. جو ان کا ملک تھا پاکستان اس میں. اور اس طرح ہندو جو تھے وہ بھی الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سمپل سی یہ بات ہے کہ جو مسلمان تھے نا وہ اپنی شناخت یعنی کہ وہ گمانا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری جو شناخت ہے وہ اسلام ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے. ٹھیک ہے. ہم اور ہندو ایک قوم نہیں ہیں. اس لیے بس پھر جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے الگ ملک کی خواہش کی اور ان کو وہ ملک مل گیا جس میں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے. تو اتنا سا ہی بیک گراؤنڈ. اچھا اسٹوڈنٹس, تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. چیپٹر 1 کا ٹاپک 1 ہے. ٹھیک ہے. اب ہم وہ سمجھنے لگے تو سب سے پہلے اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کے جو ورڈز اور میننگ ہے. ٹھیک ہے نا. جو مشکل ورڈز ہیں ان کے میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اچھا جی, نظریہ کیا ہے؟ نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ سوچ یا عقیدہ ہوتا ہے, یعنی کہ کسی بھی قوم ہے نا تو اس کی سوچ اور اس کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب میں نے آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں بتایا تھا کہ قومیں 2 تھی. ٹھیک ہے. ایک مسلمان تھی اور ایک ہندو تھی. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا الگ الگ نظریہ تھا, یعنی کہ جو مسلمان تھے ان کا نظریہ کیا تھا, یعنی کہ ان کی سوچ کیا تھی کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جس میں ہم اپنی مرضی سے رسم و رواج اور اسلام کے اصولوں پر اپنی زندگی جو ہے وہ چلا سکیں. ٹھیک ہے نا. اور عقیدہ کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی پوری قوم کی اجتماعی سوچ اور عقائد کا نظام. مثال دیکھیں, پاکستان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو پیچھے بتا بھی چکا ہوں.
بیسک اس آئیڈیالوجی کا کیا مطلب ہے؟ پوری قوم کی اجتماعی سوچ، ٹھیک ہے نا، جو پوری قوم ہوتی ہے نا اس کی ایک اجتماعی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور عقائد اس اور عقائد کا ایک نظام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارا ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ جیسے پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد ثقافت، اب ثقافت کا مطلب ہے رہن سہن، کلچر، ٹھیک ہے نا، جس طرح مسلمانوں کا جو رہن سہن ہے، ہمارا کلچر جو ہے وہ ہندوؤں سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی عید کرتے ہیں، چھوٹی عید مناتے ہیں، اور اسی طرح جو انڈیا میں ہے وہ دیوالی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ مندروں میں جا کر ایسے ہی کچھ ان کا جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جا کے وہ لوگ عبادت پوجا وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ ثقافت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، رہن سہن، کلچر وغیرہ۔ اب مثال دیکھ لیں، مسلمانوں کی ثقافت میں عید منانا ہے جبکہ ہندوؤں کی ثقافت میں دیوالی منانا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تہذیب کیا ہوتی ہے؟ سلیقہ، معاشرتی انداز، یعنی کہ آپ کا جو معاشرے میں انداز کیسا آپ کا، وہ سلیقہ کیا ہے، وہ سب کچھ۔ جیسے مثال دیکھیں، مہمان کو سلام کرنا اور عزت دینا ہماری تہذیب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری تہذیب ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے، اسے سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری ہمیں تہذیب دکھاتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح ایک دوسرے سے پیار سے رہنا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، شناخت کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو مانتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اقوام کیا جی؟ مختلف قومیں، ٹھیک ہو گیا۔ مثال، دنیا میں انگلش قوم، چائنیز قوم اور مسلمان قوم سب سے الگ اقوام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اب آپ آگے دیکھیں، عزم، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ۔ اب مثال، میرا عزم ہے کہ میں امتحان میں اچھی تیاری کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کر لیا؟ ایک پختہ ارادہ کر لیا، یہ آپ کا عزم ہے کہ آپ نے امتحان کے لیے اچھی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ذرا ٹاپک کی طرف۔ اچھا، اب آپ نے نا میری باتوں کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظریہ، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ اب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اوپر میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نظریہ کا اب سب سے پہلے ہم نے مطلب بتانا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس طرح اس کو پیپر میں بھی لکھیں گے نا تو آپ نے سب سے پہلے مطلب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کو بتانا ہے پھر آگے۔ نظریہ کسی قوم کی سوچ، عقائد، جذبات اور زندگی گزارنے کے اصول کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہے جی؟ کسی قوم کی جو سوچ ہوتی ہے اس کا عقائد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ ان جب ساری چیزوں کو نا ہم لوگ، ان کا جب مجموعہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ نظریہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ یعنی کہ اگر ایک قوم ہے اس کی سوچ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک الگ وطن چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا عقائد کیا ہے، یعنی کہ وہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام کو ماننے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ آپ نے سمپل سی بات لکھ دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لفظ آئیڈیالوجی یونانی زبان کے دو لفظ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیڈیا کا تو مطلب آپ کو پتہ ہوگا نا، خیال یا سوچ، ٹھیک ہو گیا نا، اور لوگوس کا کیا مطلب ہے؟ مطالعہ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آسان لفظ میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو کسی قوم کی اجتماعی سوچ اور طرز زندگی ہی اس کا نظریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب کسی قوم کی کیا سوچ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجتماعی سوچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کی طرز زندگی کیا ہے، یعنی کہ وہ سوچ کے مطابق اپنی کیا کر رہا ہے؟ زندگی کو گزار رہا ہے، یہی اس کا نظریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ جس طرح پہلے جو مسلمان تھے ان کی سوچ کیا تھی کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، اور ان کا طرز زندگی کیا تھی کہ جب ان کو الگ وطن ملے گا تو وہ وہاں پر کیا کریں گے؟ اپنی اسلام کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مثال، مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور قرآن ان کی زندگی کا دستور ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی مثال دے دی اور ایک وہ والی بھی مثال دے دی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آپ نے جو آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ، اس کو آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، مین ٹاپک ہے ہمارا، نظریہ پاکستان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظریہ پاکستان اس بات پر قائم ہے کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں،
ٹھیک ہے نا. اب نظریہ جو پاکستان ہے نا، اب نظریہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اوپر، ٹھیک ہے نا. اب نظریہ پاکستان جو ہے نا وہ اس بات پر قائم ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ جو برصغیر کے جو مسلمان ہیں نا وہ ایک الگ قوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک قوم ہے. ٹھیک ہو گیا. مسلمانوں کا مذہب، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور طرز زندگی ہندوؤں اور دوسرے قوموں سے بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو مسلمان ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، ان کا مذہب اسلام ہے. ثقافت کیا ہے؟ ان کا رہن سہن، ٹھیک ہے. ان کی تہذیب کیا ہے کہ وہ ان کو تہذیب ان کو سکھاتی ہے کہ انہوں نے کیسے معاشرے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے رہنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی تاریخ جو مسلمانوں کی ہے اور جو ان کی طرز زندگی ہے، یعنی کہ ان کے جو زندگی کے اصول ہیں نا وہ اسلام کے تحت ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی کہ وہ اسلام کے تحت ہی اپنی زندگی کے اصولوں کو گزاریں گے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ سب چیزیں کہ ہندوؤں سے یا پھر دوسری اور کوئی قوم ہے ان سے مختلف ہے. اس لیے جو نظریہ پاکستان ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں وہ ایک الگ قوم ہے. ٹھیک ہے نا. الگ قوم کی اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ ان کی جو مذہب، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور طرز جو زندگی ہے وہ ہندوؤں اور دوسری قوموں سے کیا ہے، وہ مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ آگے یہ بتا رہا ہے، اگرچہ مسلمان صدیوں تک ہندوؤں کے ساتھ رہیں لیکن انہوں نے اپنی اسلامی شناخت ہمیشہ قائم رکھی اور وہ دوسری قوموں میں ضم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ سارا سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ بے شک جو ہے مسلمان کئی صدیوں تک، ٹھیک ہے نا، اب ظاہری بات ہے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، جو اپنی جو مسلمانوں کی شناخت تھی نا انہوں نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا، یعنی کہ دوسری قوموں میں ضم نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. ان کی پہچان صرف اسلام تھی، ٹھیک ہے، جس نے انہیں ایک منفرد قوم بنایا. اب وہ سمپل سی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مسلمان تھے نا، ٹھیک ہے، وہ اپنی شناخت کو گمانا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی شناخت جو تھی وہ کیا تھی ان کی، یعنی کہ ان کی جو شناخت تھی وہ اسلام تھی، یعنی کہ ان کی شناخت کی جو بنیاد تھی وہ اسلام تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو گمانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک الگ وطن لیا. ٹھیک ہے نا. تاکہ مسلمانوں کی ایک شناخت رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی الگ شناخت کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالعہ کیا تاکہ وہ اپنے دین اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. مثال کے طور پر ہندو دیوالی اور حوالی مناتے ہیں جبکہ مسلمان عید اور رمضان مناتے ہیں. اس فرق نے بھی واضح کیا کہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہو گیا نا. تو سمپل سی آپ نے اس پیراگراف میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ اس بات پر قائم تھا کہ جو مسلمان ہیں نا برصغیر میں وہ ایک الگ قوم ہے. ان کا رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کا طرز جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہندوؤں سے کیا الگ ہے. ٹھیک ہے. بے شک مسلمان جو ہیں نا وہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ کئی صدیاں گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو اپنی شناخت ہے نا اس کو جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. بس آپ نے اتنی سی بات لکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا کیا، مطالبہ کیا کہ ہم جو ہے ایک اپنا الگ ملک بنائیں گے جہاں پہ ہم اپنی جو طرز زندگی ہے وہ گزار سکیں اسلام کے مطابق. اچھا جی اسٹوڈنٹس، تو اب نیکسٹ ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کے بننے کے صرف 4 مقصد تھے. ٹھیک ہے. ایک اسلام قائم کرنا، جمہوری نظام قائم کرنا، اچھا اس کے بعد انصاف قائم کرنا، اور چوتھا تھا جو انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پورا کرنا. یہ 4 تھے. ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے ہم پہلا والا پڑھ لیتے ہیں، اسلام. ٹھیک ہے. تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس طرح، پاکستان کے قیام کی سب سے بڑی بنیاد اسلام تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو پاکستان جو ہے نا وہ اسلام کی بنیاد پہ بنے. ٹھیک ہے. اور مسلمان ایک الگ وطن اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ اسلام کے اصولوں کو نافذ کر سکے. اچھا، اب جو مسلمان تھے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، تو وہ اپنا ایک الگ وطن چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اسلام کے اصولوں کو نافذ کریں اور ان اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں. ٹھیک ہو گیا. سمپل سی بات ہے. اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو نہ صرف
دنیا میں اچھا معاشرہ دیتا ہے بلکہ آخرت میں کامیابی بھی دلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنا الگ ملک چاہتے تھے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں کو اس ملک میں نافذ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ مثال، مسلمان چاہتے تھے کہ پاکستان میں سود جیسی برائیاں ختم ہوں اور عدل، بھائی چارہ اور دیانت کو رواج دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جمہوری نظام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اب جمہوری نظام کو آپ سمجھ لیں۔ جمہوری نظام جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی کی حکومت، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جس طرح عوام چاہے گی ویسی ہی حکومت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پاکستان کا تو پہلا مقصد تھا اسلام قائم کرنا اور اس کو نافذ کرنا اور اس پہ اپنی زندگی گزارنا۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد ہے جی جمہوری نظام قائم کرنا۔ اب جمہوری نظام کیا؟ جو عوام کی مرضی سے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں اکثریت اور اقلیت دونوں کو اپنے اپنے حقوق دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال دیکھیں، پاکستان میں مسلمان اکثریت ہے مگر عیسائی اور ہندو اقلیت ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہوریت میں سب کو آزادی ہونی چاہیے، جیسے مذہب کو آزادی اور ووٹ کا حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ اقلیت اسے کہتے ہیں جو تعداد میں کم، اور اکثریت کہتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمہوری نظام ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں جو عوام ہوتی ہے نا، اس کی مرضی سے وہ نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نظام کا کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ جس طرح اب مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں زیادہ اکثریت کے ساتھ ہیں، اور جو عیسائی اور جو ہندو ہیں وہ کم تعداد میں ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جو ہندو اور عیسائی ہیں ان کے اوپر پابندی ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنا مذہب، اپنا جو ان کا کلچر ہے، اپنی رسم و رواج ہے، وہ آزادی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو آگی سمجھ۔ اب جو لاسٹ بات ہے وہ نیکسٹ، سماجی انصاف اور مساوات۔ اب یہ تو ہیڈنگ سے ہی پتہ لگ گیا، نظر پاکستان کا ایک اور اہم حصہ انصاف اور مساوات تھا، یعنی کہ اس کا جو تیسرا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ انصاف اور مساوات کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسلام نے سب انسانوں کو برابری، انصاف اور منصفانہ سلوک کا درس دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو قائد اعظم تھے نا، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو اسلام ہے نا، اس نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر ہمارا جو ملک ہے نا، تو یہاں پر ایک ایسا عدل و انصاف ہونا چاہیے تاکہ اگر ایک جو ہندو ہے نا، اگر وہ سچا ہے اور مسلمان غلط ہے تو مسلمان کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے انصاف کا۔ تو اس لیے پاکستان میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مثال دیکھیں، اگر ایک غریب اور ایک امیر آدمی عدالت میں آئے تو دونوں کے ساتھ یکساں انصاف کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ امیر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے انصاف ہو اور جو غریب ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہو، سمپل سی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا ہے جی بنیادی انسانی حقوق۔ پاکستان کا جو چوتھا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو انسان کے بنیادی حقوق کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ریڈ کریں، پاکستان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ ہر شخص کو بنیادی انسانی حقوق ملے، ٹھیک ہے، جیسے جان و مال کا تحفظ، عبادت کرنے کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی۔ برصغیر میں مسلمان ان حقوق سے محروم تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں یہ سب حقوق دیے جائیں۔ مثال، متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہب پر چلنے کی آزادی نہیں تھی، اس لیے وہ پاکستان چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیادی ہمارے کیا کون کون سے حقوق تھے وہ جو ہمیں ملیں؟ وہ تھا کہ ہمارے جو جان اور مال ہے وہ محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، ہم جو اپنی عبادت ہے وہ آزادی سے اس کو کر سکیں، ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ رائے سنی چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی تھا جب برصغیر میں نا مسلمانوں کو جو حقوق سے محروم رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو نہ انصاف ملتا تھا، نہ ان کو جو ہے وہ
آزادی تھی، نہ وہ اپنی عبادت کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہی باتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے آپ کو اتنا ہی پڑھایا، تو کل ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں، اس کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا، تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ میننگ نوٹ کر لینے، اپنی بک کے اوپر ہی بے شک کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور سوری یار، اس کے بعد ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اتار لینا ہے، تھوڑا اور زوم کر لیتا ہوں، آپ نے اس طرح اس کو اتارتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اپنے ہیڈنگس دینی ہے اور اچھا اچھا کر کے اتار لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں امید کرتا ہوں اس میں سے کوئی بھی کویشچن ہوگا تو آپ اس کا آسانی سے آنسر دے دیں گے۔ تو میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں خود کلاس 12 کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بس شوق ہے مجھے مطلب پڑھانا، تو اس وجہ سے میں لیکچر دے رہا ہوں۔ تو اگر میں اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوں تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو لائک کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور جتنی سپورٹ مجھے کر سکتے ہیں سپورٹ کریں، تاکہ میں اور بھی لیکچر یہاں پر لا سکوں، ٹھیک ہے؟